بہن اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان وحی جی آپ سے مخاطب ہے۔ خیریت موجود، خیریت مطلوب۔ غیبت کا کفارہ۔ انسان کو لازم ہے کہ زبان کو روکے اور حد الوسیع غیبت سے بچے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ غیبت صادر ہو جائے اور دنیا اور آخرت کی خرابی لازم آئے۔ لیکن اگر شیطان غالب ہوا، کسی سے کوئی گناہ صادر ہوا، اگر وہ فقط اللہ کا حق ہے جیسے نماز وغیرہ چھوڑنا، تو اس کا علاج یہ ہے کہ جناب باری تعالیٰ کی خدمت میں توبہ کرے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے گناہ کرنے والے، مت سو، بیدار ہو اور گناہ کی معذرت میں اشک ریزی کر۔ لیکن توبہ کے لیے ضروری ہے کہ دل میں گناہ سے ندامت ہو، زبان سے استغفار ہو اور ارادہ اس بات کا ہو کہ پھر کبھی ایسا گناہ نہ ہوگا۔ جب بندہ ان شرائط کے ساتھ توبہ کرے گا تو خدا عنایت کرے گا۔ بقول شاعر، تو کوئی بھی ہو، کافر ہو یا آتش پرست ہو یا بت پرست ہو، پلٹ آ، ہماری بارگاہ نا امیدی کی بارگاہ نہیں ہے۔ 100 بار بھی اگر تو توبہ توڑ چکا ہے تو بھی کوئی پرواہ نہیں، اب بھی واپس آ جا۔ اور اگر اس گناہ میں بندے کا حق ہے تو فقط توبہ سے اس کا دفعہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ قیامت میں وہ شخص پکڑ سکتا ہے، بلکہ اس میں ضروری ہے کہ جس بندے کا حق اپنے اوپر ہوا ہے اس سے بھی معاف کرائے۔ اور چونکہ غیبت بھی بندے کا حق ہے اور اس کا رفع بھی محض توبہ سے ممکن نہیں ہے، بلکہ جس شخص کی غیبت کی ہے اس کی خوشنودی بھی ضروری ہے۔ لہذا جاننا چاہیے کہ غیبت میں 2 حقوق ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غیبت نہ کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ آدمی کا گوشت نہ کھاؤ، اور غیبت کرنے والا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اور شیطان کی تابع داری کرتا ہے۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے، یا وہ زندہ ہے اور نزدیک ہے، یا مر گیا ہے یا دور ہے۔ اول صورت میں اس کو غیبت کی خبر پہنچی ہے کہ فلاں شخص نے ہماری غیبت کی ہے یا نہیں پہنچی ہے۔ اگر اس کو خبر پہنچی ہے تو یا تو اس کو تفصیل معلوم ہے کہ فلاں نے ہماری غیبت فلاں فلاں ایوب میں کی ہے، یا تفصیل معلوم نہیں ہے، اور ہر صورت کا حکم علیحدہ علیحدہ ہے۔ بس اگر اس شخص کو جس کی غیبت کی ہے خبر غیبت کی بالتفصیل معلوم ہو گئی ہے تو ضروری ہے کہ اس سے قصور معاف کرائے۔ اگر اس سے ملاقات ہو سکتی ہو، اس طرح کہ صدقے دل سے اس کے پاس جائے اور اسے کہے، یا حضرت، ہم نے فلاں فلاں امور میں آپ کی غیبت کی ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اب ہم اس سے نادم ہوئے، امیدوار ہیں کہ آپ ہمارے قصور کو معاف کیجیے، آئندہ ہم کبھی آپ کی غیبت نہ کریں گے اور کسی سے آپ کی شکایت نہ کریں گے۔ لیکن اس معاف کرانے میں شرط یہ ہے کہ صدق دل سے ہو، کیونکہ اگر ظاہر میں اسے معاف کرا لیا اور دل میں نادم نہیں ہوا تو کچھ فائدہ نہ ہوگا، بلکہ ایسے شخص کا شمار منافقین میں ہوگا۔ اور اس شخص کو جس کی غیبت کی ہے خبر غیبت کی بالاجمال معلوم ہے اور تفصیل غیبت سے واقف نہیں ہے، تو اس سے تفصیل غیبت کہ ہم نے تمہارے فلاں فلاں ایوب بیان کیے ہیں بیان نہ کرے، تاکہ اس شخص کی طبیعت ملول نہ ہو جائے، بلکہ فقط اس سے اس قدر کہے کہ ہم نے آپ کی غیبت کی، آپ اس سے درگزر کیجئے اور قصور معاف کیجئے۔ اور اگر اس شخص کو جس کی غیبت کی ہے
خبر غیبت کی معلوم ہوئی ہو لیکن وہ شخص مر گیا ہے یا کسی دور شہر میں گیا ہو کہ اس سے ملاقات ہونا اور معاف کرانا ممکن نہیں، تو لازم ہے کہ اس شخص کے واسطے استغفار کرے اور لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرے کہ شاید اللہ تعالیٰ اسی تعریف کے بدلے ہم کو نہ پکڑے اور وہ شخص ہم سے نہ جھگڑے۔ اور اسی صورت کے واسطے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ گوشت کھانے کا کفارہ دعائے خیر ہے، چنانچہ قول ان کا احیاء العلوم سے منقول ہو چکا، اور یہی مطلب ہے حدیث کا جو در منصور سے منقول ہوئی۔ اور اگر اس شخص کو جس کی غیبت کی ہے خبر غیبت کی نہ پہنچی ہو تو فقط استغفار جناب باری کے حضور میں کافی ہے، اور ارادہ اس بات کا رکھنا کہ پھر کبھی ہم اس کی غیبت نہ کریں گے کافی ہے، کیونکہ اس شخص کو غیبت کی خبر کرنا موجب عداوت ہوگا اور بغض پیدا ہوگا۔ اور یہی مطلب ہے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا جو در منصور میں مرقوم ہوا۔ اور اسی بات سے ابن سیرین نے جب ایک شخص کی غیبت کی اور اس کے بدن کی سیاہی کا عیب بیان کیا کہ وہ شخص کالا ہے تو فقط توبہ پر کفایت کی، چنانچہ یہ حقائق بھی سابقاً عین العلوم کی شرح ملا علی رحمۃ اللہ علیہ قاری سے نقل ہو چکی ہے۔ الحاصل غیبت کے محو ہونے کے واسطے دو امر ضروری ہیں، ایک خدا سے توبہ کرنا، چنانچہ سلیمان جمل رحمۃ اللہ علیہ حاشیہ جمل میں فرماتے ہیں کہ اس امر میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ دوسرا امر مغتاب سے یعنی جس کی غیبت کی ہے قصور معاف کرانا اگر ممکن ہو، کیونکہ اگر غیبت کرنے والا اس شخص سے قصور معاف نہ کرائے گا تو یقیناً وہ شخص روز محشر دامن گیر ہوگا، کیونکہ اس روز ادنا ظلم پر لوگ جھگڑیں گے اور خدا تعالیٰ کے سامنے فریاد کریں گے۔ حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز ایک مخلوق سے دوسری مخلوق کے واسطے بدلہ لیا جائے گا، یہاں تک کہ جس سینگ والی بکری نے دنیا میں بے سینگ کی بکری کو مارا ہوگا، اللہ تعالیٰ روز محشر میں بے سینگ کی بکری کو سینگ عطا کرے گا اور اس کو مارنے کا حکم دے گا، بلکہ ایک ذرے کا دوسرے ذرے سے حساب ہوگا۔ تو انسان کو کون پوچھتا ہے؟ اس کو احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور منذری رحمۃ اللہ علیہ نے ترغیب الترہیب میں نقل کیا ہے۔ حقائق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک عورت کو کہا کہ وہ زبان دراز ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تم نے اس کی غیبت کی، تم کو لازم ہے اس سے قصور معاف کراؤ۔ اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیمیائے سعادت میں نقل کیا ہے۔ لطیفہ چونکہ غیبت میں دو حق ہیں، حضرت ابو عاصم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے سنا ہے کہ غیبت حرام ہے تب سے میں نے کسی کی غیبت نہیں کی۔ لطیفہ چونکہ زبان سے نہایت گناہ ہوتے ہیں، اسی واسطے قطع جو ایک پرندہ ہے جب بولتا ہے کہتا ہے من سکت سلام، جو شخص مضرات اور گناہوں سے سکوت کرے وہی سلامتی پائے گا۔ نصیحت اہل زمانہ زبان کو نہیں روکتے ہیں اور سلامتی کو چھوڑتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کمال است در نفس انسان سخن، تو خود را بے گفتار ناقص مکن، یعنی انسان کے نفس میں سخن ہی کمال کی شے ہے، تو اپنے آپ کو بکواس کر کے چھوٹا مت ثابت کر۔ لوگوں کی غیبت کرتے ہیں پھر ان سے معاف بھی نہیں کراتے ہیں، بلکہ معاف کرانے کو آر جانتے ہیں، قیامت کی دہشتوں پر غور نہیں کرتے ہیں، اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں،
احوال موت پر غم نہیں کرتے، اپنی ذات پر ستم کرتے ہیں، اور زہاد زمانہ سابق حساب قیامت سے اور عذاب ممات سے اس قدر ڈرتے تھے کہ ان کے بدن لرزتے تھے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں غیبت جیسے کبھی گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی پر نئے آئے ہیں تو ہم آپ سے ملتمس ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔